أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال کو بیان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے تاکہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے اس دنیا میں انسانوں کے ذریعے اس دنیا کو آباد فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ مختلف قومیں بن گئی، مختلف قبیلے بن گئے، مختلف قسم کی رنگوں کے لوگ دنیا میں آباد ہوئے، کالے رنگ کا، گورے رنگ کا، سفید رنگ کا، سرخ رنگ کا، اور مختلف علاقوں کو لوگوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ بعض چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور مصلحت بھی بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں جدا جدا مختلف قسم کا اس لیے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زبانیں بھی مختلف بنا دی۔ کوئی پشتو بولنے والا ہے تو کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگلش جانتا ہے تو کوئی اردو زبان میں بات کرتا ہے، کسی کی زبان عربی ہے تو کسی کی فرانسیسی ہے۔ الغرض دنیا میں سینکڑوں زبانیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس کا فضل ہیں، اسی طریقے سے زبان اور بیان یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل ہے۔ گونگا آدمی کسی بھی زبان کو نہ جاننے والا اپنا مافی الضمیر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ زبان اور بیان کے ذریعے انسان اپنی بات، اپنا خیال، اپنا فکر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے انسان دوسرے کی بات کو اور دوسرے کے فکر اور خیال کو خود سمجھ بھی لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مادری زبان کا، مادری زبان کسی بھی قوم کی ہو، ہر قوم والا اپنی زبان سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سنسکرت بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو یا عربی بولتا ہے۔ جس انسان کی بھی وہ مادری زبان ہے، یقیناً وہ انسان اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے نزدیک اس زبان کی دوسری زبانوں کی بنسبت زیادہ اہمیت۔ یہ فطرتی بات ہے، اس لیے کہ انسان جس زبان سے یا جس چیز سے مانوس ہو جاتا ہے وہی چیز اس کو پیاری لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام زبانوں میں سے ایک زبان کو
ایسا مقام اور ایسی رفت اور ایسی بلندی اور عظمت شوکت عطا فرمائی ہے جو دنیا کی کسی دوسری زبان کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ زبان عربی زبان کہلاتی ہے۔ عربی زبان صرف عرب کے رہنے والے لوگوں کی زبان نہیں ہے، ان کی مادری زبان تو ہے ہی ہے، وہ اس کو بولتے ہی ہیں اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ محبوب ترین زبان ہے۔ لیکن یہ زبان اس کے علاوہ، عرب لوگوں کے علاوہ، سینکڑوں قوموں کے اندر، سینکڑوں علاقوں کے اندر آباد لاکھوں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں، یہ ان کی زبان بھی ہے۔ وہ تمام مسلمان، چاہے وہ کالے رنگ کے ہیں، گورے رنگ کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عربی زبان کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو عظیم زبان تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عربی لوگوں کے لیے صرف افہام و تفہیم، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ یا جن ملکوں کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں پہ جا کر اگر کسی نے نوکری کرنی ہو تو عربی زبان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ذریعہ معاش انسان کو حاصل ہو جائے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس زبان کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، حدیث پاک کو سمجھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس زبان کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جس آدمی کو یہ عربی زبان نہیں آتی ہے، یقیناً وہ آدمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ پورے عالم اسلام کی زبان ہے اور وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو عظیم سمجھتے ہیں، اور اس ناحیے سے اس کی عظمت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ زبان نہ صرف قرآن مجید کی زبان ہے، حدیث پاک کی زبان ہے، بلکہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی بھی زبان۔ محبوب کا محبوب محبوب ہوا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان کو اختیار کرتے تھے اور اسی میں گفتگو کرتے تھے، اور آپ جب ہمارے محبوب ہیں تو جس چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ طبعی طور پر اور فطری طور پر محبت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زبان جس قدر اہمیت کی حامل ہے، جس قدر اس سے پیار اور محبت ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو، اس قدر پیار اور محبت اس زبان سے نہیں ہے۔ زبانی کلامی کوئی اعتراف کرتا ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ عربی زبان بڑی عظیم زبان ہے، اچھی زبان ہے، بہترین زبان ہے، پیاری زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق کتنا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک یہ کتنی پیاری زبان ہے، یہ کتنی عظیم زبان ہے۔ بہت سے لوگ اس کو عظیم کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ زبان جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، حالانکہ اس زبان کے اندر یہ بات تو ہے ہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کو اسی زبان میں نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ عقل حاصل کرو، تم سمجھ سکو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہیں، جہان والوں کا رب ہیں، ان کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے دل پر ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین،
اس قرآن مجید کو ہم نے واضح کھلی عربی زبان کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا، روشن عربی زبان کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ یہ تو طے ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم نے ذکر کیا ہے اس زبان کے اندر کچھ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مثلا ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ محفوظ ہے، کم از کم 1400 سال سے جو ہے یہ زبان چلی آ رہی ہے، اور اپنی آب و تاب کے ساتھ اب بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے یہ قائم اور دائم رہے گی۔ دنیا کی کوئی زبان جو ہے وہ اتنے عرصے سے نہیں چلی آ رہی، اور اسی طریقے سے کہ اس کی اصل جو ہے وہ موجود ہو اور اس کے بولنے والے کثیر تعداد میں ہو، اور اس کا عروج کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً تمام زمانوں میں پایا جاتا ہو، اور وہ قیامت تک چلتی رہے، اس طرح کی دنیا میں کوئی زبان موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ لوگو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے شریعت کو، دین کو، وحی کو، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ ہی عربی زبان کی حفاظت خود بخود جو ہے وہ موجود۔ جب تک قرآن مجید محفوظ رہے گا تب تک جو ہے وہ عربی زبان جو ہے وہ کیا ہے، محفوظ رہے۔ کوئی اس سے محبت کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، کوئی یاد کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، جب تک قرآن مجید محفوظ ہے عربی زبان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایک خصوصیت تو اس کی یہی ہے۔ دوسری خصوصیت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ وسعت ہے۔ کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے، کہ ایک معنی ادا کرنا ہے تو ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک لفظ نہیں ہے بلکہ بے شمار لفظ جو ہے وہ موجود۔ ایک معنی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے مترادف کلمات بے شمار ہیں۔ دوسری زبانوں میں بسا اوقات ایک معنی ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ پایا جاتا ہے، دوسرا لفظ نہیں پایا جاتا۔ مثلا عربی کے اندر، زبان کے اندر لفظ ہے غم، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غم۔ اس غم کے معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی میں بے شمار لفظ پائے جاتے ہیں۔ غم کا لفظ ہے، حزن یا حزن کا لفظ موجود ہے، اسی طریقے سے ہم کا لفظ موجود ہے جو غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عصا کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے، کعبہ کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح بے شمار الفاظ ہیں جو سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ صرف غم کا معنی جو ہے وہ ادا کرتے، جبکہ دوسری زبانوں میں اس طریقے سے ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک یا دو سے زیادہ لفظ جو ہے وہ عموماً نہیں پائے جاتے۔ شیر جانور ہے، ہماری اردو زبان کے اندر شیر کا معنی ادا کرنے کے لیے صرف ایک لفظ پایا جاتا ہے، صرف ایک لفظ۔ شیر کے علاوہ شیر کو کوئی اور لفظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ لیکن عربی میں اسد کا لفظ، لیس کا لفظ، غضنفر کا لفظ، شبل کا لفظ، مختلف قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو شیر کا معنی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ اہل لغت نے لکھا ہے، بعض نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ شیر کا معنی ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں تقریباً کوئی 150 کے قریب لفظ پائے جاتے ہیں۔ اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اس میں بے شمار قسم کے لفظ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر اختصار بڑے زبردست طریقے سے پایا جاتا ہے کہ انسان جو لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا ہے 2 لفظوں میں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، چند جملے بولے جاتے ہیں اور ایک پوری عبارت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، لوگوں عربی زبان پہلے ہی مختصر ہے، مجھے اور زیادہ اختصار دیا گیا ہے،
میں چھوٹے چھوٹے لفظ بولتا ہوں اور کوزے میں دریا بند کر دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں لیکن معنی بڑا ہی وسیع ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے چھوٹی سی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. لوگوں ایسی چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور جو شک میں نہیں ڈالتی اس کو اختیار کرو. دو لفظ ہیں لیکن دین کے تمام ابواب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں پانی ہے، اس میں شک پڑ گیا ہے یہ نجس ہے یہ پاک ہے، نجس پانی کو چھوڑ دو، مشکوک پانی کو چھوڑ دو، جو بغیر شک والا پانی اسے استعمال کرو. کپڑوں کا معاملہ ہے، بدن کا معاملہ ہے، کمائی کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، شک پڑ گیا 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، شک کو جھٹک، جو شک نہیں ہے اسے اختیار کر. روزے کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، حلال اور حرام کا معاملہ ہے، الغرض دنیا میں جس چیز کا بھی معاملہ ہے کہا لوگوں دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی اس کو اختیار کرو. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. عربی زبان میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور معنی جو ہے وہ بہت بڑے دے دیتے، اور لفظ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. کہا جاتا ہے عربی زبان میں کم از کم جو ہے وہ 2 حرف پائے جاتے ہیں. ایک لفظ کے اندر 2 حرف سے ہر لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تقریباً کوئی 7 حرف پائے جاتے ہیں. جبکہ دوسری زبانوں میں انگلش میں کہا جاتا ہے جو بڑے سے بڑا لفظ ہے وہ اس میں 14 حرف پائے جاتے ہیں. 14 حرف کا ایک لفظ بنتا ہے، اور عربی زبان سے سب سے بڑا لفظ جو ہے وہ 7 حرفوں سے بنتا ہے. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر وسعت اس ناحیے سے بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہیں. مثلا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آنکھ کے لیے، عین، آنکھ. یہ عین کا لفظ جو ہے آنکھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین کا لفظ چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور عین کا لفظ جاسوس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار معنی کے لیے یہ عین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، میں صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عربی زبان بہت ساری خصوصیات کی بھی حامل ہے، اور عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے، اور عربی زبان قرآن و حدیث کی بھی زبان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کوئی 22 کے قریب عربی ممالک ہیں، ان کی سرکاری زبان بھی عربی زبان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اندر دفتری زبانوں میں 5 زبانوں کو نمایاں مقام حاصل ہے. ان میں سے ایک زبان جو ہے وہ عربی زبان بھی ہے، جس کو غیر لوگوں نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کو دفتری زبان جو ہے وہ شمار کیا ہے. اور جہاں پہ مسلمان عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے مستشرقین یعنی یہود و نصارہ، غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو اپنے دین سے خود خوب محبت رکھتے ہیں، اسلام سے محبت نہیں رکھتے، لیکن اسلام پر رد کرنے کے لیے عربی زبان کو سیکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھی عربی جانتے ہیں. اس قدر اس زبان کی اہمیت ہے کہ یہ قرآن و سنت کی زبان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہے. انگریز لوگ بھی اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اور ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اس قدر اہمیت والی زبان ہے، لیکن مسلمان اسے کوئی ایک لفظ بتا دیا جائے قرآن مجید کا ہی تو وہ کہے گا مجھے تو اس کا معنی نہیں آتا. اچھا چلو نماز کا ترجمہ ہی سنا دو، وہ تو مجھے نہیں آتا. چلو ثنا کا ترجمہ ہی سنا دو، نہیں ثنا کا ترجمہ بھی نہیں آتا. ویسے عربی زبان جو ہے وہ بڑی اہمیت کی زبان ہے،
بڑی عظیم زبان ہے، لیکن اس کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا۔ ویسے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہمیں بڑی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن جس زبان کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں وہ زبان ہمیں نہیں آتی۔ حضرات، عربی زبان اس کا سیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ واجب۔ عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگو تم قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھی غور و فکر کون کرے گا؟ جسے زبان آتی نہیں وہ غور و فکر کرے گا؟ کوئی بھی آدمی قرآن مجید کا ترجمہ کرے تو اہل علم کا کہنا ہے وہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ قرآن مجید کی عربی زبان کا ترجمے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور جگہ جگہ پہ ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا لعلہم یتذکرون، لعلہم یتفکرون، لعلکم تعقلون، لوگوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم غور و فکر کرو، لوگوں تم عقل سیکھ لو، سمجھ لو، لوگوں تمہاری عقل میں یہ ہماری یہ بات جو ہے وہ آ جائے۔ ہم نے قرآن مجید میں قصے بیان کر دیے، ضرب الامثال بیان کر دی، نصیحتیں بیان کر دی، بڑے درس اور بڑی سبق والے باتیں جو ہے وہ بیان کر دی، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں نصیحت آ جائے۔ تو کیسے آئے گی؟ عربی زبان تو آتی نہیں۔ یہاں سے اہل علم نے کہا لوگوں عربی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ فرض، وہ واجب ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہی اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے پہلے دن سے ہی وہ ذہن بناتا ہے کہ اس کو قرآن مجید آئے نہ آئے انگلش میڈیم سکول میں ضرور داخل کروانا، اس کو انگلش ضرور آنی چاہیے، یہ ڈیڈی کہے، یہ جو ہے وہ انگلش کے لفظ استعمال کرے، ہینڈ واش کر کے آؤ، یہ فلاں ایسے کام انگلش کے اندر جو ہے وہ کرو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ انگلش کے الفاظ جو ہے وہ یاد کرواتی ہیں، لیکن عربی کے الفاظ جو ہے وہ یاد نہیں کرواتی۔ کون ہے مسلمان؟ دین سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن جس زبان کے اندر ہمارا دین جو ہے وہ موجود ہے اس سے کوئی محبت۔ قرآن مجید مولوی کو رکھ لو، بس وہ پڑھا کر چلا جائے، جس دن چھٹی کرنی ہو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جی مولوی صاحب چھٹی کر لیں، آج بچہ جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مولوی صاحب آج جو ہے وہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آج چھٹی کر لیں، مولوی صاحب آج بچے کا پیپر ہے، سکول میں امتحان دینا ہے، آپ چھٹی کر لیں، مولوی صاحب آج ہم شادی پہ جا رہے ہیں، لیکن سکول میں جو ہے وہ چھٹی نہیں کرتے۔ اگر کسی دن چھٹی ہو جائے، والدین فون کر کر کے بچے کا ہوم ورک لیتے ہیں کہ آج بچے نے کیا کام کرنا تھا، ہم نے 50,000 روپے فیس دے رکھی ہے، بچے کا ایک دن کا بھی سبق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں، نورانی قاعدہ نہیں آتا تو کون سی بڑی بات؟ سن لیجئے، سارے نمازیوں سے آپ ایک ایک آدمی سے نورانی قاعدہ سن لیں، اکثر مسلمانوں کو نورانی قاعدہ نہیں آتا ہو، الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا ہو، پڑھا ہی نہیں۔ اور کچھ سننا ہے تو سن لو، جو بھی سننا ہے، بابے بڑے بڑے بابے بہت کچھ سنا دیں گے، لیکن نورانی قاعدہ نہیں آتا۔ کیوں؟ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے اسے سیکھ کر کہاں جانا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی زبان ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت جو ہے وہ موجود نہیں، لیکن اہل علم کا کہنا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا، یقیناً اس میں ساری زبانیں بھی سکھا دی ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ جنت میں عربی زبان ہوگی اور جہنمیوں کی زبان جو ہے وہ فارسی زبان ہوگی، لیکن یہ بھی صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ عربی زبان بولے گے اور جہنمی جو ہے وہ فارسی زبان بولیں گے یا انگلش زبان بولیں گے، ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عربی زبان کو بہت زیادہ مقام دیا ہے
تو یقین کیا جا سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں بھی عربی زبان رکھیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا سیکھنا لازم ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کہا لوگوں قرآن مجید میں غور کرو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ لوگوں ہمارے ذکر سے، ہماری شریعت سے، ہمارے قرآن سے اعراض نہ کرو۔ جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کل قیامت کے دن وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس ہمارا قرآن، ہماری شریعت، ہماری وحی آئی تھی، تو نے اسے پسے پش ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا۔ قاعدہ قرآن ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں ملے گا تو نہ سے۔ جس طریقے سے دنیا میں تو نے ہمارے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، جاؤ آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اہل علم کا کہنا ہے قرآن سے منہ موڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی صحیح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح ہے۔ اعراض کے اندر یہ بھی معنی موجود ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اور چوتھا معنی اعراض کے اندر کہ قرآن پر ایمان بھی لاتا ہے اور قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ بھی قرآن سے اعراض۔ اور پانچواں معنی اہل علم نے بیان کیا کہ قرآن پڑھتا بھی ہے، ایمان بھی لاتا ہے، سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کی آگے تبلیغ نہیں کرتا، دوسروں کو واضح و نصیحت نہیں کرتا، دوسروں کو بتلاتا نہیں ہے۔ کہا یہ بھی قرآن مجید سے منہ موڑنا۔ یہ 5 کے 5 معانی اعراض کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، جس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ لوگوں جس نے ہمارے قرآن مجید سے منہ موڑا، یاد رکھ لے ہم دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ کیا کہیں ہمارا عربی زبان سے محبت نہ کرنا، اس کو سیکھنے کی طرف توجہ نہ دینا، اس کو نہ پڑھنا، کہیں ہمارا یہ اعراض میں شامل تو نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی؟ اس کی اہمیت اور بھی اس بات سے واضح ہو جاتی ہے، ٹائم مختصر ہے میں بات کو ختم کروں، کہ آج دنیا میں فتنوں کا دور ہے اور کتنے ہی گروہ ہیں اور کتنے ہی مذاہب ہیں اور کتنے ہی مسالک ہیں، ہر گروہ ہر جماعت یہی کہتی ہے ہم حق پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، لوگوں ہمارے پاس آؤ ہم تم کو دلیل دیتے ہیں۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ہر بندہ اپنی اپنی دلیل دیتا ہے، تو کم علم آدمی، کم سمجھ آدمی وہ نروس ہو کر رہ جاتا ہے، اسے اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی تو دلیل دے رہا ہے، وہ بھی تو دلیل دے رہا ہے، لہٰذا وہ شش و پنج میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کون سی بات جو ہے وہ درست۔ اگر کسی آدمی کو قرآن اور حدیث کی سمجھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون آدمی جھوٹا اور کون آدمی سچا ہے۔ میں چند لطیفے بھی ہیں اور حقیقتیں بھی ہیں اور اس میں سبق بھی ہے، میں بتلاتا ہوں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آج دنیا ہمیں کیوں بیوقوف جو ہے وہ بنا رہی ہے اور ہمیں کیوں گمراہی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے، جامعہ میں یہاں چھت پہ لیٹا ہوا تھا تو رات کے وقت کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ تو اس کا سادہ سا ہے، لوگوں سن لو یہ بات، توجہ سے سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آنے والی تکلیفوں سے ڈرتے نہیں ہیں، آخرت میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب اور کامران فرما دے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ۔ وہ حضرت صاحب اسپیکر کے اوپر تقریر کر رہے تھے اور یہ میں نے خود سنا ہے، لوگوں خبردار خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے یہ لفظ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی چوکیداری کر رہے ہیں،
جس طریقے سے رات کو چوکیدار جو ہے وہ آواز لگاتا ہے خبردار ہوشیار، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح آوازیں لگا رہے ہیں خبردار خبردار، اپنے ولیوں کی نعوذ باللہ من ذالک وہ چوکیداری کر۔ پھر اس نے ترجمہ کیا کیا، ان اولیاء، لوگوں جو ولی ہوتے ہیں اللہ ہی، وہ اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود سنا نعرہ تکبیر، نعرہ فلان، نعرہ فلان، زندہ باد، مردہ باد، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ یہ عوام کی جہالت ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان لوگوں کو کیا معلوم ہے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا، جو مرضی ترجمہ کر کے بنا دو، جو مرضی سنا دو، لوگ جو ہے وہ پیچھے سے اشش کر اٹھیں گے کہ ہمارے مولوی نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر جو ہے وہ دوسرے فرقے پہ رد کر دیا، دوسرے گروہ کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان نہیں آتی ہے، اور ہمیں جو کوئی آتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا چاہتا ہے، اور ہمیں ہانک کر جدھر کو لے جاتا ہے، لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا لوگوں قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی زبان کو جاننا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید کو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نہ گرامر کو سیکھیے، بہت زیادہ عربی زبان کو نہ سیکھیے، لیکن کم از کم قرآن مجید ترجمے سے تو پڑھ لیجیے۔ ایک دوسرا لطیفہ، ایک آدمی اسی طریقے سے تقریر کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، تحرکت الجبل، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اپنی ایڑی ماری اور کہا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا کہ پہاڑ ہلا، کیوں ہلا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اور اس کو ساکن کیا اور اس کو خاموش کروایا اور کہا رک جاؤ، تجھے احترام کا پتہ نہیں ہے، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود۔ اب جو ہے وہ لوگوں کو واعظ کرنے والے نام نہاد جو بھی وہ ہیں وہ ترجمہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، پہاڑ وجد میں آ گئے، پہاڑ وجد میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے وجد میں آنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، دھمال ڈالنا۔ لوگوں دھمال ڈالنا جو ہے یہ مسنون ہے، پہاڑ بھی دھمالے ڈالتا ہے اور وجد میں آ جاتا ہے۔ لوگوں ہم نے دھمال ڈالی تو کیا ہوا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھمالے ڈالنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ آج دنیا میں کتنے ہی مذاہب کے اندر دین کو نشر کرنے والے لوگ دھمال کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دھمال ڈال کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کی جاتی، حالانکہ اول تو اس کا معنی دھمال ہے ہی نہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ دھمال نہیں ڈالتا ہے، اور اس سنت پر پھر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ اگر اس نے دھمال ڈالی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی دھمال ڈال کر آپ کے سامنے جو ہے وہ کبھی دھمال ڈال کر ذکر، جہاں کہیں آپ تشریف لے آتے ایسے خاموش اور ساکن ہو کر بیٹھ جاتے جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، کون دھمالے ڈالتے؟ دوسری بات، اگر دھمال ڈالی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاؤں مار دی، کہا رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کام کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ دھمال تھی بھی آپ نے تو روک دیا اور پہاڑ رک گیا، باز آ گیا، لیکن تم جیسے لوگ جو ہے وہ باز نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دوسرے غلط قسم کے لوگ جو ہے وہ ہمارے دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گمراہ کر کے دوسرے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تیسری اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ ایک اور بہت بڑے عالم، اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہنے والے، لوگوں کے ہاں بڑے مقبول ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بگاڑ کر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کون سی عربی آتی، نہ ہمیں عربی سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی شغف ہے، نہ کوئی پیار ہے، نہ کوئی محبت ہے، اس لیے جو چاہے کوئی ترجمہ کرے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، اور وہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لمبی آیت ہے، یہ سادہ سا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی۔ اور وہ ترجمہ کرتا ہے، دیکھو قرآن مجید سے ڈانس کرنا ثابت ہو گیا۔ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے حرکت کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہاں سے ہے؟ اٹھنے اور بیٹھنے کا مطلب ڈانس کرنا ہے؟ لیٹنے کا مطلب ڈانس کرنا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں موجود ہے کہ جنگ کے وقت میں لوگوں جس طریقے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہم نے تمہیں طریقہ بتلا دیا، نماز پڑھو، اور جب جنگ سے فارغ، جنگ میں مشغول ہو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے بھی۔ اگر کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو بیٹھ کر بھی، اگر جنگ میں کہیں لیٹنا پڑ جائے تو لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ لوگوں جب تمہیں اطمینان ہو جائے، جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو تم جو ہے اس وقت نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اب کیا خیال ہے؟ یہاں پہ یہ ترجمہ کیا جائے، لوگوں جنگ میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگ کی حالت میں ڈانس کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یہ ان کے اوپر افسوس کرنے کو ہمیں جی نہیں چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کے اوپر افسوس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے خود مواقع فراہم کیے ہیں دشمنان دین کو اور اعدائے دین کو کہ وہ ہمارے دین میں جس طریقے سے نقب لگانا چاہیں لگائیں۔ ہمیں مزدوری سے غرض ہے، ہمیں ذریعہ معاش سے غرض ہے، یا اپنے بچوں کی وہ تعلیم جو ہمیں نوکری دلوا سکے اس سے غرض ہے، قرآن مجید سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ٹھیک ہے عربی زبان اتنی نہیں سیکھی جا سکتی کہ جس سے انسان فی البدیہہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دے، مشکل عمل ہے، لیکن اتنا تو کیا جا سکتا ہے، انسان قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ، اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ نماز جو انسان عربی زبان میں پڑھتا ہے، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز نہیں ہوتی، اس زبان نماز کا ترجمہ سیکھ لے۔ صبح و شام کے جو اذکار کرتا ہے وہ اذکار جو ہے ان کا ترجمہ انسان سیکھے، تاکہ پتہ تو چلے صحیح انسان اللہ سے کیا کہتا ہے، اللہ سے کیا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے کس طریقے سے وہ عرض کر رہا ہے، اللہ سے کیا طلب کر رہا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں، تو نماز میں پھر ہمیں خارش ہی ہوگی نا، کبھی یہاں پہ خارش ہوگی، کبھی یہاں پہ خارش ہوگی۔ نماز میں کبھی انسان کپڑے سیدھے کرے گا، اس کے دل میں جب خشوع نہیں ہے تو اس کے اعضاء میں خشوع کہاں سے آ جائے گا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں جوڑا ہے۔ وہ صحابہ کرام جسم میں تیر لگ جاتا تھا، تیر نکال کر پھینک دیتے تھے، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں لیکن نماز کو ختم نہیں کر رہا۔ پوچھا گیا کیوں ختم نہیں کیا؟ کہا سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، جی نہیں چاہا کہ اس کی تلاوت، اس کی سورت کو ختم کرنے سے پہلے میں نماز کو ختم کر، میں نے پہلے سورت کو مکمل کیا ہے پھر میں نے اپنی نماز کو ختم کی۔ ہمیں معمولی سی بارش کے 2 چھینٹے جسم پہ پڑ جائیں ٹینشن لاحق ہو جاتی ہے، کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، میں نماز کو جاری رکھوں یا ختم کر دوں، یہاں سے بھاگ جاؤں، نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام خون جاری ہے اور توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے اللہ نے اس میں مجھے پیغام جو ہے وہ کیا دیا ہے۔ بھائیو، یہ عربی زبان بڑی عظیم زبان ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے، یقیناً فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سیکھیے، پوری عربی گرامر سیکھیے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہی باتیں جو میں نے کہی ہیں کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو سیکھیے، جتنا شروع کر دیجئے، ایک ایک لفظ شروع کر دیجئے، زندگی ختم ہو جائے، نامکمل ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، لیکن آپ شروع ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہو، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ شروع کیجئے، اپنی نماز کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سیکھیے، اپنی جو روزمرہ کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سیکھیے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ گمراہ کرنے والے لوگ پھر آپ کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان عربی زبان ہے اس کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔